الله مولانا العظيم لي خمسة أطفي بها حق الوباء العاظمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی واجب احترام معزز و محتشم علماء ذی احتشام ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور علاقہ بھر کی سیاسی، سماجی، مذہبی، دینی، علمی، فکری، روحانی معزز اور معتبر شخصیات جو تحریک منہاج القرآن ڈیال کے زیر اہتمام ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس علمی اور فکری نشست میں تشریف لائے. دعا ہے رب کائنات آپ کو ایک ایک قدم چل کر آنے کے بدلے دنیا و آخرت کی ہزار نعمتوں سے اور برکات سے مالا مال فرمائے. سامعین محترم، آج کا جو مضمون ہے اس کا کچھ حصہ موجودہ حالات کے تناظر میں ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے. میں نے عنوان موضوع کے لیے قرآن مجید 27واں پارہ ہے سورہ الحدید اس کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور آج کا جو درس عرفان القرآن ہے اس کے انعقاد پر میں تحریک منہاج القرآن کی پوری ٹیم جس کی قیادت بابا محمد جمیل انصاری صاحب اور جملہ منتظمین اور عہدیداران، صدور، ناظمین سارے مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ رب العزت اس کا کاوش کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعلموا جان لو ان اللہ بے شک اللہ یحیی الارض زمین کو زندہ کرتا ہے بعد موتہا مردنی کے بعد وہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا قد بینا لکم الآیات، اور اللہ رب العزت نے آپ کو دکھانے کے لیے میں تمہارے لیے بے شمار نشانیاں ہیں جو اللہ نے واضح اس میں بیان کر دی. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لے سکو. اب اس آیت مبارکہ میں بنیادی طور پر 3 چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے. بولیے کتنی چیزوں کا؟ 3 چیزوں کا ذکر ہے. جو پہلا ذکر اللہ نے فرمایا وہ بڑا خاص لفظ استعمال کیا، فرمایا کہ اعلموا جان لو. اس لفظ کے ذریعے انسان کو رب جھنجھوڑ رہا ہے، اسے متوجہ کر رہا ہے. جیسے سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہو، کوئی چھوٹا بچہ آپ اسے کسی کام سے منع کرے وہ دوبارہ کرنے لگ جاتا ہے، آپ پھر منع کرتے ہیں وہ دوبارہ اس کام میں لگ جاتا ہے. آپ اسے جھنجھوڑ کر کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہے، خبر ہے تمہیں اس کا بنے گا کیا، آگے نتیجہ یہ اخذ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. تو بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ رب العزت اس انداز کے ذریعے جو جوڑ رہا ہے اور متوجہ کر رہا ہے. یہ پہلا انداز اور پہلی شے ہے جو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمائی.
دوسری چیز جو رب کائنات نے اس آیت مبارکہ میں بیان کی ہے وہ اس آج کی پوری گفتگو کا نچوڑ ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ اللہ رب العزت وہ تمہارے دلوں کی زمین، یہ زمین کے مردہ ہونے سے زندہ کی طرف پلٹانے سے مراد جو دل کی زمین مردہ ہے اس دل کو اللہ دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ تو دوسری چیز جو اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ دلوں کا زندہ کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دلوں کا زندہ کرنا۔ اور تیسری چیز جو اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، کہ اللہ نے بے شمار نشانیاں تمہارے لیے واضح کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لے سکو۔ اب جو پہلا لفظ ہے وہ توجہ طلب ہے، کہ اعلموا یہ امر کا صیغہ ہے، اور اللہ رب العزت جھنجھوڑتے ہوئے فرما رہا ہے کہ جان لو مالک وہ ہے کہ جو مردنی سے دوبارہ زندگی بخشتا ہے۔ وہ اس کی مثال زمین کی ہو تب بھی، اگر بنجر زمین کو زرخیز بنانا ہو تو تب بھی اس زمین کو رب کی رحمت سے وابستگی ملے گی تو زمین زرخیز بنے گی۔ اور اگر دل کی حالت کو دیکھا جائے، اگر دل مردہ ہو چکا ہو تو دل بھی تب زندہ ہوتا ہے جب اس دل میں خدا کی یاد بستی ہے، جب دل میں خدا کی یاد بستی ہے۔ اس انداز میں قرآن مجید میں بے شمار مقامات ہیں، میں ایک دو جتنے دامن وقت میں گنجائش ہوئی وہ قرآن مجید کی آیات نوٹ کر دیتا ہوں۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ 26واں پارہ ہے سورہ الحجرات، اس کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جان لو کہ رسول تمہارے اندر موجود ہے۔ بولیے کیا؟ جان لو کہ رسول تمہارے اندر موجود ہے۔ یہ جو رسول کا تمہارے اندر موجود ہونا ہے، باقی کئی معنی مفسرین نے اس سے مراد لیے ہیں، مگر ایک معنی بڑا خاص ہے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا تمہارے اندر رسول موجود ہے، اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے کہ رسول تمہارے ہر احوال سے آگاہ بھی ہے، اس کا مشاہدہ بھی کر رہا ہے۔ رسول اس کا مشاہدہ بھی کر رہا ہے۔ اور وَاعْلَمُوا کے ذریعے اللہ نے فرمایا جان لو کہ رسول تمہارے اندر موجود ہے۔ اب جو دین، جو شریعت، جو احکامات، جو اسلام، جو احکامات کی پابندی، جو کچھ لانا تھا وہ رسول لے آیا ہے۔ بولیے جو کچھ آنا تھا رسول، سارے بولیے رسول لے آیا ہے۔ اب تم میں سے جان لو کوئی شخص نہ اس میں کچھ داخل کر سکتا ہے، نہ اس میں سے کچھ، بولیے ساری، اس میں سے کچھ نہ نکال سکتا ہے، نہ کوئی داخل کر سکتا ہے۔ تم اپنی مرضی کا دین نہیں بنا سکتے، اپنی مرضی کے احکامات نہیں بنا سکتے، اپنی من مانی دین میں نہیں کر سکتے۔ اور آقا کی عملی زندگی کیا ہے؟ آقا جو دین دے کے گئے، جو سیرت دے کے گئے، جو اسوہ دے کے گئے، جو اخلاق اور رویہ آقا دے کر گئے، اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ حالات حاضرہ میں، حالات کے تناظر کے پیش نظر یہ کوٹ کر رہا ہوں۔ ابھی جو چند دن پہلے جڑا مالا میں واقعہ ہوا، آپ نے دیکھا کہ کس طرح انسانیت کی تذلیل کی گئی، غریبوں کے گھر جلائے گئے، جہیز کے سامان چلائے گئے، در بدر کی وہ لوگ ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور وہاں ان لوگوں کے گھر جلا کر نام مصطفیٰ کا لیا جا رہا۔ یہ حال بن گیا ہے۔ اس لیے میں نے چاہا یہ حصہ خاص آپ کے لیے بیان کر دیتا ہوں کہ جبکہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر گئے یا جو دین لے کر آئے، جو اب بھی موجود ہے، دین بیچنے والا بھی موجود، دین لانے والا بھی موجود، شریعت لانے والا بھی موجود۔ اب اس میں کوئی اپنی مرضی سے کوئی شے داخل، سارے بولیے داخل کر نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید دو چار میں نعرے لگا لوں گا تو میں سمجھوں گا میں زیادہ دین کا ٹھیکیدار ہوں۔ نہیں، آؤ میں بتا دیتا ہوں رسول کی اپنی سیرت کیا ہے۔ جنگ احد میں آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حق اور باطل کے درمیان جنگ تھی، ایک طرف کافر تھے، ایک طرف
حق تھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی جماعت تھی، تو وہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو گئے، حضور کو زخمی کر دیا۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ دین کا مذاق اڑانا تو ایک الگ معاملہ ہے، کسی اور شاعر اللہ کی بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ خود اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کی بے ادبی اور گستاخی ہو رہی ہے کہ آقا کو زخمی کر دیا، صحابہ موجود ہیں، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک آپ کے دندان مبارک کے اندر پھنس گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح آپ نے کھینچ کر آقا کے رخسار مبارک نکالے، حضور کے دندان مبارک بھی زخمی ہوئے، چہرہ خون سے سرخ ہو گیا، خون نکلنے لگ گیا، آقا زخمی ہو گئے۔ صحابہ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کریں اور ان پر لعنت کریں۔ اب توجہ کرنا میں جہاں لانا چاہتا ہوں، آقا علیہ السلام کو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے کیا کیجئے، سارے بولیے ذرا کیا کیجئے، بد دعا کیجئے اور ان پر لعنت کیجئے۔ اب آقا کا جواب سننا، ان کے ظلم کی انتہا بھی دیکھیے، بے ادبی اور گستاخی کی انتہا بھی دیکھیے، مگر دوسری طرف آقا کی عملی زندگی بھی دیکھیے، آقا کا عمل بھی دیکھیے، حضور کی سیرت بھی دیکھیے، آقا کا کردار بھی دیکھیے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ صحابیوں میں لعنت اور بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ یہ جس گمراہی اور لادینیت کی دلدل میں پھنس چکے ہیں انہیں وہاں سے نکال کر میں تو انہیں راہ راست پر لانے آیا ہوں، بد دعا کرنے نہیں آیا، میں تو دعائیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ بولیے میں تو انہیں سارے بولیے دعائیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ اسی طرح آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور غزوہ تھا ذات الرقاع، آقا تو جہاں صحابہ سے الگ ہوئے، صحابہ مظلوم تھے، حضور الگ ہوئے اور الگ ہو کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، آرام کرنے لگ گئے۔ اتنی دیر میں ایک دشمن آن ٹپکا، آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلوار لے کے کھڑا ہوا۔ آقا کی چشمان مقدس کھلی، جب اسے دیکھا وہ آقا کو دیکھ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا اب تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا، کون بچائے گا؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں جس ذات کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں وہی ذات مجھے بچانے والی ہے۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی، اب جو جملہ دے رہا ہوں اس کو توجہ سے سننا۔ آپ اسے خدا کی قدرت کہیے یا روب نبوت کہیے، اس دشمن کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، آقا نے فوراً تلوار پکڑی اور پکڑ کر کہا بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے؟ بولیے بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ حاضرین یہ احتشام اس نے عرض کیا، وہ کہنے لگا چونکہ خدا پر تو ایمان تھا نہیں، خدا کو تو مانتا نہیں تھا، کیسے کہتا کہ خدا مجھے بتائے گا بچائے گا؟ کہنے لگا کہ کوئی نہیں بچائے گا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ جب کسی پر ایمان پختہ ہو جاتا ہے، کسی پر توکل بن جاتا ہے اور تیقن بن جاتا ہے تو رب اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ تجھے کوئی نہیں میرے ہاتھ سے بچا سکتا مگر تو اطمینان میں کھڑا ہے، سبب کیا ہے؟ عرض کرنے لگا اس لیے کہ مجھے خبر ہے کہ آپ وہ ہستی ہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، ہمیشہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، ہمیشہ اچھائی۔ میرے پاس بے شمار مثالیں ہیں زمانہ ماضی کی، 2010 سے لے کر آج کے دن تک۔ کوٹ رادھا کشن کا واقعہ ہے اور اسی طرح شیخو پورے والا واقعہ ہے اور کئی واقعات ہیں جن میں یہ معاملات ہوئے۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ آقا کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی امن کا درس دیتے رہے، محبتوں کا درس دیتے رہے۔ کسی یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا تو تاجدار کائنات کھڑے ہو گئے، صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ جنازہ یہودی کا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا یہودی کا ہے، انسان تو ہے، بولیے جا کیا انسان تو آقا نے فرسٹ پرائیورٹی پر انسان کو رکھا، انسانیت کی خدمت کو رکھا۔ حاضرین جی احتشام اسی طرح ایک یہودی سے آقا علیہ السلام نے قرضہ لے لیا، اب اس کے ساتھ جو معاہدہ طے ہوا تھا
اس معینہ مدت سے 3 دن پہلے وہ شخص قرضہ لینے آ گیا، قرضہ لینے آ گیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر تانے دیے، برا بلا کہا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑے، اس روایت کو بخاری نے بھی بیان کیا، آقا علیہ السلام کے پاس کھڑے تھے سیدنا عمر فاروق، آپ سے برداشت نہ ہوا، آگے بڑھنے لگے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور فرمایا اے عمر، بجائے اس کے کہ تو مجھے قرض کی ادائیگی کی طرف مائل کرتا، تو میرے ساتھ مل گیا ہے، اب جا، بے شک یہ قرضہ 3 دن پہلے لے آیا ہے، اس کو بدلے میں اس کا اصل قرضہ بھی واپس کر اور اس کو 60 کلو جو زیادہ دے جو ہم نے اس سے قرضہ لیا ہے، قرضہ بھی واپس کر، اور جرمانے کے طور پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ہم نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے اس کے بدلے میں 60 کلو جو اضافی دے کر اس کو دے۔ اب جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ آقا دو جہاں وہ شخص کہتا ہے، وہ جو یہودی تھا، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں 2 نشانیاں رہ گئی تھی جو محمد میں دیکھنا رہ گئی تھی، باقی تھی 2 نشانیاں۔ ایک نشانی یہ تھی کہ اس ذات پر جتنی سختی کی جائے یہ اتنا نرم بنتا ہے، بولیے کیا، جتنی سختی کی جائے اتنا نرم بنتا ہے، اور کسی کی سختی کا جواب سختی سے نہیں دیتا بلکہ اس کے ساتھ نرمی اور حلم اور صبر کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یہی اس یہودی کے مسلمان ہونے کا سبب بن گیا۔ یہ 2-3 مثالیں جو حدیثیں سنائی ہیں، ان کے سنانے کا سبب فقط یہ ہے کہ لوگوں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات سکھائیں وہ صبر والی ہیں، وہ برداشت والی ہیں، وہ تیقن اور توکل والی ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہ کرو، کوئی کر جائے تو اس پہ بھی صبر کر لینا، یہ اصل میں مصطفیٰ کا اسوہ حسنہ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جان لو کہ رسول تمہارے اندر، سارے بولیے نا، رسول تمہارے اندر موجود ہے۔ اب اس پہ قرآن مجید کی ایک اور آیت کوٹ کر دیتا ہوں، ایک اور مقام پر قرآن نے ارشاد فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ اب یہ جوانوں کے لیے آیت کوٹ کر رہا، قرآن کہتا ہے کہ جان لو کہ دنیا محض ایک کھیل تماشا۔ پھر قرآن کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ یہ سارا منظر وہ اعلموا کے تناظر میں پیش کر رہا کہ قرآن مجید میں اس انداز میں اللہ رب العزت نے انسان کو جھنجھوڑا اور اسے مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد اللہ رب العزت حقیقت میں وہ جو مسلسل نافرمانیوں سے انسان کا دل مردہ ہو چکا تھا، بولیے انسان کا دل مردہ ہو چکا تھا، گناہوں کے سبب سے رویے سخت ہو چکے تھے، دین سے دور ہو چکا تھا، اب وہ دین سے دور ہونے کے سبب سے، رویوں کے سخت ہونے کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے اور دین سے دوری کی وجہ سے، جب وہ دین سے دور ہوا اس نے سمجھ لیا، اب یہ حصہ خاص آ رہا، اس نے سمجھ لیا کہ جیسے زمین بنجر ہو جائے تو کسان اس پہ توجہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں اس پہ محنت کیوں لگاؤں، میں کھاد بھی لگاؤں گا، پیسہ بھی لگاؤں گا، زمین پہ کاشت بھی نہیں ہوگی، فصل بھی نہیں اگے گی، فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا، خرچہ بھی کر بیٹھوں گا، وہ اپنی مایوس ہو کر توجہ ہٹا لیتا ہے۔ حقیقت میں اعلموا کے ذریعے اللہ رب العزت خبردار کر رہا تھا، متوجہ کر رہا تھا، اور متوجہ کر کے انسان کو مایوسی سے نکال رہا تھا۔ بولیے سارے، انسان کو مایوسی سے نکال رہا تھا، اور مایوسی سے نکالتے ہوئے فرمایا کہ تم اتنی مایوسی کی طرف کیوں جا رہے ہو، بے شک تم جتنے مرضی گناہگار ہو گئے ہو، تمہارا دل جتنا مرضی سخت ہو چکا ہو، مگر میری رحمت سے جب اپنی امیدیں وابستہ کر لو گے تو رحمتی وسعت کل شیء، فرمایا میری رحمت ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے، بولیے میری رحمت ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور پھر جب اسی رحمت کا تذکرہ اور انداز میں کیا تو فرمایا اس سے امیدیں وابستہ کر لو گے تو میں تمہارے اتنا قریب ہوں، اتنا قریب ہوں
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، مجھے تم اپنے قریب سمجھو. اور اللہ نے اپنی قربت کی بات کی، فرمایا انی فإنی قریب، میں تمہارے قریب ہوں. بولیے کیا کہا؟ میں. کچھ لوگ درس کے اندر آ کر بھی غیر حاضر ہوتے ہیں، جسمانی طور پہ موجود ہوتے ہیں، روحانی طور پہ غیر حاضر ہو جاتے ہیں. یہ حصہ بڑا خاص ہے، میں انہیں متوجہ کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے میں تمہارے قریب ہوں. یہ نہیں کہتا تم میرے قریب ہو، میں تمہارے بولیے قریب ہوں. تو باری تعالیٰ چاہتا کیا ہے؟ وہ فرما رہے اے علامو کے ذریعے تمہیں جھنجھوڑ رہا ہوں، تمہیں متوجہ کر رہا ہوں، تمہیں مایوسی سے نکال کر اپنی رحمت سے تمہاری امیدوں کو وابستہ کر کے ان امیدوں کو اتنا پختہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے میں تمہارے قریب ہوں، میں چاہتا ہوں تم بھی میرے اتنے قریب ہو جاؤ. بولیے تم بھی میرے اتنے قریب ہو جاؤ. یہ بات یہاں ختم نہیں کی. اب یہ مایوسی کی جب بات آتی ہے، اب مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ کیا آج کل جو حالات چل رہے ہیں ہر بندہ مایوس نظر نہیں آ رہا؟ ایمانداری سے بتائیے مایوس نظر نہیں آ رہا؟ کوئی رزق کی تنگی کے ہاتھوں مایوس ہے، کوئی بجلی کے بلوں کی وجہ سے مایوس ہے کہ کیا حال بنے گا، کوئی مہنگائی کی وجہ سے مایوس ہے، کوئی ملک کی سیکیورٹی کی وجہ سے مایوس ہے، کوئی سسٹم کی وجہ سے مایوس ہے کہ اس ملک کا کیا بنے گا، اس ملک کے کیا حالات ہوں گے. حتیٰ کہ ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے اس کے مطابق پچھلے 1.5 سال میں کم و بیش 38 سے 40 لاکھ نوجوان جو کریم ہے اس ملک کی، وہ یہاں سے اٹھ کے باہر جا بیٹھے. وہ کیا تھے؟ مایوس ہی تھے نا. یہاں سے مایوس ہو گئے تو چلے گئے. اللہ رب العزت اس مایوسی سے نکال رہا ہے اور رب فرما رہا ہے کہ یہ مایوسی کیا ہے. قرآن کی آیت کوٹ کرنے لگا. یہ قرآن مجید کی سورت الحجر اس کی آیت نمبر 56 ہے. قرآن کہتا ہے قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون. ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا. بولیے رب کی رحمت سے، بولیے گمراہوں کے سوا کوئی نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام کے یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ جو رب کی رحمت سے مایوس ہو جائے وہ کون ہے؟ سارے بولیے نا، وہ کیا ہے؟ گمراہ ہے. ایک اور آیت کوٹ کرتا ہوں سورہ یوسف کی آیت نمبر 87. قرآن کہتا ہے یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا اور بیٹوں سے کہا جاؤ یوسف کو تلاش کر کے لاؤ. اور یوسف علیہ السلام کو جب تلاش کرنے کی بات کی تو فرمایا یوسف کو کہیں تلاش کرنے نکلو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. بولیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کیوں کہ بے شک، اب یہ بات توجہ طلب ہے، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے. جو پہلے ابراہیم علیہ السلام والے الفاظ میں انہوں نے گمراہ کہا جو مایوس ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام والی اور یعقوب علیہ السلام والے اس کلام میں اور بات میں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا وہ سارے بولیے نا وہ کافر ہو گیا. اب حاضرین بھی احتشام رب کائنات اے علامو کے ذریعے، آپ توجہ کرنا ہے، اب میں سارا رپیٹ کر رہا ہوں، اے علامو کے ذریعے جھنجھوڑ رہا ہے، متوجہ کر رہا ہے. اور رب فرما رہا ہے کہ میری رحمت سے نہ امید نہ ہو، مایوس نہ ہو. بے شک تیرے دل کی دنیا جیسی مرضی بن گئی ہو، دل پتھر ہی بن گیا ہو، گناہ کر کر کے، نادانیاں نافرمانیاں کر کر کے، بے شک تیرا دل جتنا مرضی سخت ہو گیا ہو، مگر سن لے کہ جیسے بنجر زمین پر رب بار بار اپنی رحمت کی بارش اتارتا ہے تو وہ بنجر زمین بھی کاشت کے قابل بن جاتی ہے. اگر بنجر زمین رب کی رحمت کے برسنے سے کاشت کے قابل بن جاتی ہے تو تو بھی اپنے دل کی زمین کو نرم کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں اس کی رحمت سے امیدیں وابستہ کر لے. رب تیرے مردہ دل کو دوبارہ سے نئی زندگی عطا کر دے. رب
رب تیرے دل کو دوبارہ سے نئی زندگی عطا کرے گا. اور اللہ نے اگلے مقام پر تو اپنی محبت کی، کیونکہ رب اپنے بندوں کو بڑا چاہتا ہے، بے شک وہ بڑا پیار کرتا ہے. یہ بندہ ہی ہے جو اس سے دور رہنا چاہتا ہے اور اس سے دور رہتا ہے. خدا اپنے بندوں کو اپنی رحمت کے حساب سے جیسے ہی باہر نکلتا ہے، رب اسے پھر ہر روز، یہ حضور کی حدیث کوٹ کر رہا ہوں، ہر روز رب کائنات رات کے پچھلے پہر سردی کے وقت، آپ جسے وہ تہجد کا وقت جسے کہتے ہیں، رب آسمان دنیا پہ آتا ہے اور آسمان دنیا پہ آ کے بندوں کو پکارتا ہے. یہ میں علماء کو متوجہ کر رہا ہوں، یہ بات خاص ہے کہ جب آسمان دنیا پہ آتا ہے تو وہاں آ کر حاجیوں اور نمازیوں کو نہیں بلاتا. کیا حاجیوں اور نمازیوں کو نہیں پکارتا، نہیں بلاتا، بلکہ وہ کن کو بلاتا ہے؟ وہ انہیں بلاتا ہے جو اس کی رحمت سے مایوسی کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو گناہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو. وہ اپنے بندوں کو، گناہگار بندوں کو پکارتا ہے اور پکار کر کہتا ہے آ جاؤ، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا. اور رب نے اگلے حصے میں حد کر دی اپنی رحمت کی، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. فرمایا اے میرے بندو، کیا کہا اے میرے بندو؟ یہاں بھی تقسیم نہیں کی، یہ نہیں کہا اے میرے وہ بندو جو 5 وقت کے نمازی ہو، یہ نہیں کہا اے میرے وہ بندو جو روز قرآن پڑھتے ہو، جو روز درس قرآن کی مجلس اٹینڈ کرتے ہو. نہیں، فرمایا قل یا عبادی، اے میرے بندو. اس سے مراد یہ ہے اے میرے وہ بندو جو میری رحمت سے نا امید ہو کر دور جا رہے ہو، پلٹ آؤ. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. تم اس کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح، بے شک تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، مگر اس کی بارگاہ میں آ کر اپنے دل کو زندہ کرنے کے لیے اس کی رحمت سے امیدیں وابستہ کرو. تم جتنے مرضی گناہگار ہو، رب تمہارے گناہ بخش کے تمہارے دلوں کو نئے سرے سے زندگی عطا کرے. رب تمہارے دلوں کو نئے سرے سے پھر سے بولیے زندگی عطا کرے گا. اب حاضرین فی احتشام، اگلی بات پھر توجہ طلب ہے. وہ حقیقت میں اپنے بندوں کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے. سارے بولیے اپنی رحمت کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے. اور کہتا کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے میرے بندو، اگر میں یوسف کو مصر کے بازار سے بچا کے مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہوں، توجہ کرنا ہے، مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہوں، اگر نار نمرود سے ابراہیم کو بچا سکتا ہوں، اور اگر اگلی بات خاص کر رہا ہوں، اگر میں 99 کے قاتل کو بھی معاف کر سکتا ہوں. بولیے کیا 99 کے قاتل کو؟ وہ 99 کے قاتل کو رب نے کیسے معاف کر دیا؟ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ، میں واقعہ سارا نہیں سنا رہا، میں صرف اس کی اس امید کو بتا رہا ہوں جس امید کی بنیاد پر اللہ نے اپنی رحمت کے حصار میں لے لیا. وہ کیا تھی کہ اس نے 99 کا قتل کیا، کسی عابد اور ظاہر کے پاس چلا گیا اور جا کر کہا کیا معافی کا کوئی رستہ ہے؟ کہا گناہ کیا کیا ہے؟ کہا 99 قتل کیے. کہا قتل کر کے نہیں کہتا ہے معافی ملے گی، دروازے بند ہیں، کوئی معافی شافی نہیں. اس نے کہا معافی تو ملنی نہیں ہے، چلو 100 پورا کرتے، 100واں بھی قتل کر دیا. اب ذرا توجہ کرنا، مگر چونکہ کہیں نہ کہیں اس کے دل کی تار رب کی رحمت سے جڑی تھی. آگے چلا، کسی سے پوچھا کوئی رستہ مل سکتا ہے، کسی بزرگ کے پاس چلا گیا، اللہ کے ولی کے پاس چلا گیا، کہا ہاں تیرے لیے اب بھی رستہ کھل سکتا ہے. ابھی مفسرین نے لکھا ہے جا رہا تھا، رستے میں تھا، ابھی سفر آدھا بھی طے نہیں کیا تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا. موت کا فرشتہ آیا تو موت کے فرشتے نے آ کر روح قبض کی. ادھر سے جنت کے فرشتے بھی آ گئے، ادھر سے دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے. جنت والے کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے، دوزخ والے کہنے لگے بولیے سارے ہم لے کے جائیں گے. جھگڑا ہو گیا. اب فیصلہ اللہ کی عدالت میں چلا گیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب فیصلہ گیا
تو فیصلہ یہ ہوا کہ چونکہ یہ نکلا تھا نیت سے اللہ کی بارگاہ میں، یہ اس کی رحمت سے امید لگا کے نکلا تھا، تو رب کائنات نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ میری رحمت سے امید وابستہ کر کے نکلے اور میں اسے دوزخ میں ڈال دوں؟ اسے یہ جو اجر ملا، یہ جو معافی ملی، اس کا سبب یہ تھا کہ وہ رب کی رحمت سے مایوس سارے لوگ رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا تھا۔ اب آ جائیے، یہ ساری بات سنانے کے بعد میں جہاں آپ کو لانا چاہتا تھا، اب آپ مجھے بتائیے کہ جو حالات ہیں مایوسی کے حالات، ارے ان حالات میں مایوس نہ ہو جاؤ کہ نہ جانے اس ملک کا کیا حال ہوگا، نہ جانے غریب عوام کا کیا حال ہوگا۔ اللہ ہر دور میں اپنی رحمت کو کئی شکلوں میں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کی کئی شکلیں ہیں۔ بیٹا بھی اللہ کی رحمت ہے، نعمت بھی رحمت ہوتی ہے، فضل بھی رحمت ہوتا ہے، یہ ساری شکلیں رحمت کی ہیں۔ بارش بھی رحمت ہے۔ آج کے دور میں اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں اس رحمت کی شکل دکھائے کہ جس سے اپنی امیدیں وابستہ کر کے اپنے دلوں کی مردنی کو زندگی میں بھی بدل لے اور اپنے حالات کو بھی بدل لے، اللہ کی عزت کی قسم اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آج کے دور میں تمہاری امیدوں کو اللہ کی امید کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ اور اس کے توکل اور تیقن کے ساتھ جوڑنے کے لیے اللہ نے جو ہستی بھیجی ہے، وہ ہستی آج کے دور میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری کہلاتی ہے۔ آج اللہ نے ایک امید دلائی ہے، اب آخری امید وہ ہے، آؤ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اب جن حالات سے گزر رہے ہو مایوسی چھوڑو، مایوسی چھوڑو، اور آپ کا حق آپ کے دامن میں جھولی میں آ کر کوئی نہیں ڈالے گا۔ بولیے کیا آپ کے دامن اور جھولی میں آپ کا حق آ کر کوئی ڈالے گا؟ بعض دفعہ جب ہم اس طرف نکلتے ہیں قرآن آیات کی روشنی میں، بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ درس قرآن ہو رہا تھا مگر درمیان میں سیاست کی بات آ گئی، درمیان میں حکومت کو رگڑا لگا دیا۔ ہم نے آج تک دین کی اصل روح کو سمجھا تھا، ہم نے دین کو اور سیاست کو پکڑ کے جدا جدا کر دیا۔ یزید بھی یہی چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا حسین منبر پہ خطبہ دیتا رہے، واعظ و نصیحت کرتا رہے، وہ مسجد میں بیٹھا رہے، خانقاہ میں بیٹھا رہے، روضہ رسول میں بیٹھا رہے، سجادہ نشین بن کے بیٹھا رہے، اور ہم یہاں اسٹیٹ اور حکومت کا کنٹرول سنبھال کے ملکی خزانے کو لوٹتے رہے۔ حسین اور یزید کی جنگ کیا تھی؟ یہی تو وہ جنگ تھی، یہی تو وہ چاہتا تھا۔ آج ہم نے سیاست کو مسجدوں سے نکال کر سیاست کو جدا کر دیا دین سے۔ ارے نہیں، جدا ہو، جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے۔ سیاست اور دین جدا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے اور ہمارے سیاستدانوں نے اس دین اور سیاست کو پکڑ کے ایسا گندا بنا دیا کہ اب کوئی سفید پوش، اب کوئی ایماندار، اب کوئی آنیسٹ، اب کوئی پڑھا لکھا شخص، کوئی قابل شخص اس سیاست میں قدم رکھنے کو تیار نہیں۔ حاضرین جی احتشام، آؤ اپنی امیدوں کو کمزور ہونے سے بچاؤ اور امیدوں کو رب کی رحمت کے ساتھ جوڑتے ہوئے میں آقا کی حدیث پاک کوٹ کر رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ لوگوں میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، رب فرماتا ہے تم جتنے مرضی گناہگار ہو جاؤ، توجہ ہے نا، تم جتنے، خواہ فرمایا تم زمین کی جتنی زمین ہے، فرمایا اگر اتنے زیادہ بھی گناہ کر بیٹھے ہو، اگر تم میری رحمت سے امیدیں لگا لو گے اور وابستہ ہو جاؤ گے تو فرمایا میں تمہیں بخشنے کے لیے خود آتا رہوں گا اور تمہاری بخشت فرماتا رہوں گا، ہاں زمین و آسمان سے بڑھ کے ہی تمہارے گناہ کیوں نہ ہو، سوائے شرک کے۔ بولیے یا سوائے، فرمایا شرک کے سوا تم جتنے مرضی گناہگار ہو گئے خدا تمہاری بخشش فرماتا رہے گا۔ حاضرین جی احتشام، اب جملہ دے رہا ہوں، ذرا سوچو کہ 75 سالوں سے
75 سالوں سے آپ نے ان چوروں اور لٹیروں سے امیدیں لگائی یا نہیں لگائی؟ بولیے ذرا ایمانداری سے، امیدیں لگائی یا نہیں لگائی؟ کسی نے نوکری کی امید لگائی، کسی نے گلی بنوانے کی امید لگائی، کسی نے سڑک بنوانے کی امید لگائی، کسی نے کوئی امید باندھی۔ ارے 75 سالوں سے ہر 5 سال بعد ان سے امید وابستہ کرتے ہو، آؤ ایک بار میرے خدا کی رحمت سے اپنی امید وابستہ کر کے دیکھو۔ ان ظالموں نے تو تمہیں مایوس کیا، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، خدا کبھی بھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم رب کی رحمت کی طرف تو آتے ہیں، ہم اپنے دلوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی امیدوں کو پختہ کرنا چاہتے ہیں، تو دل کی جو بنجر زمین ہے اسے دوبارہ سے کاشت کے قابل بنایا کیسے جائے؟ بولیے کیا؟ دل کی بنجر زمین کو کاشت کے قابل سارے بولیے بنایا کیسے جائے؟ حاضرین علی احتشام، جیسے ایک کسان 100 طریقے اپناتا ہے، کبھی وہ ہل چلاتا ہے، کبھی گوڈی کرتا ہے، کبھی کھاد ڈالتا ہے، کبھی کوئی بیج لگاتا ہے، کبھی کوئی بیج لگاتا ہے، آخر محنت کرتے 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 ایک دن ایسا آتا ہے جب اس کی زمین زرخیز بن جاتی ہے، پھر وہ اس میں جو چاہے کاشت کرتا رہے، اسے پھل ملتا ہے، اسے اجر ملتا ہے، اسے ثمر ملتا ہے۔ اسی طرح آپ کے جو دل کی دنیا ہے اور جو دل کی زمین ہے جو گناہوں سے بنجر ہوئی، دل کی زمین جو بدعمالیوں سے بنجر ہو گئی، آؤ اگر اس دل کی زمین کو زندہ کرنا ہے کہ یہاں بھی ہم جس طرح کی فصل کاشت کریں وہ ہمیں نفع دے، تو آؤ اسے نرم کرنے کا وظیفہ اور طریقہ بتانے لگا اور قرآن کی آیت کوٹ کرنے لگا۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن کہتا ہے اگر اسے زرخیز بنانا ہے، اطمینان بخش بنانا ہے، پرسکون بنانا ہے، تو اسے پرسکون بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں مگن ہو جاؤ، اور یہ اللہ کے ذکر میں مگن ہو جاؤ۔ حاضرین کی احتشام، اس پھر ذکر کی کئی جہتیں ہیں، اب میں وہ تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت یہ بھی اللہ کے ذکر کی ایک جہت ہے۔ سارے بولیے کیا؟ قرآن کی تلاوت یہ بھی اللہ کے ذکر کی ایک جہت ہے۔ اسی طرح قرآن کا سننا یہ بھی اس کے ذکر کی جہت ہے۔ مجالس قرآن، دروس قرآن، محافل میلاد، محافل ذکر اہل بیت، اسی طرح کی مجالس، غریب کی مدد کرنا، یتیم کی مدد کرنا، اپنے حق کے لیے اٹھنا، باطل سے ٹکرا جانا، ظالم کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا، اللہ کے ذکر کی یہ ساری جہتیں ہیں۔ جس کو یہ ساری جہتیں نصیب ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب ہے اس کے دل کی زمین ایسی بن جاتی ہے کہ وہاں جو مرضی کاشت کرتے جاؤ، رب وہاں پھلدار پودے اور درخت اگاتا ہے، پھلدار درخت اور پودے اگاتا ہے۔ اب آخری چیز پھر بڑی اہم، یہاں ابن قیم جوزی کا ایک قول دے رہا، اس کو بیان کیا ہے انہوں نے الفوائد کتاب میں، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 150 ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو، اپنے سارے بولیے اپنے دل کو 3 جگہوں پر آزماؤ۔ بولیے ذرا، اپنے دل کو 3 جگہوں پر آزماؤ۔ پہلی جگہ فرمایا قرآن کے سامنے۔ کہاں؟ قرآن کے سامنے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کے سامنے یوں بیٹھ کر اپنے دل کو آزماتے ہیں، اپنے دل کی اس زمین پر قرآن کی تلاوت کے ذریعے اسے زرخیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ پہلا ہے قرآن کے سامنے، دوسرا فرمایا مجالس ذکر کے ذریعے، تیسرا فرمایا تنہائی کے لمحات میں۔ کون سے بولیے؟ تنہائی کے لمحات۔ اب اگر ہم اکیلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں خبر ہے کہ ہمارے تنہائی کے لمحات کیسے گزرتے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاضرین کی احتشام، حقیقت میں اللہ رب العزت یحیی الارض، وہ دل کو مقصود اس کا تھا دل کو زندہ کرنا۔ بولیے مقصود کیا تھا؟ تو دل کو زندہ کرنے سے پہلے رب نے مایوسی سے نکالا، پہلے بے علموں کے ذریعے خبردار کیا، پھر ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، پھر مایوسی سے نکال کر اپنی رحمت سے امیدیں وابستہ کروائی، پھر دلوں کو اصل مقصود زندہ کرنا تھا، تو دلوں کو زندہ جیسے
بارش بار بار برس کر زمین کو کاشت کے قابل بناتی ہے، اسی طرح عبادت کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، ذکر بالخفی کے ذریعے، ذکر بالجہر کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے، مخلوق خدا کی خدمت کے ذریعے، ظالموں کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے کے ذریعے، یہ ساری جہتیں وہ ہیں کہ جس کے ذریعے رب ہمارے مردہ دلوں کو دوبارہ سے زندہ کر دیتا، دلوں کو ہمارے کو دوبارہ زندہ کر دیتا۔ اب میں جہاں لانا چاہتا تھا یہ ساری گفتگو کا نچوڑ بیان کرنے کے لیے، اب ذرا کچھ لمحوں کے لیے سوئے کربلا چلے جاؤ، میدان کربلا چلے جاتے۔ حاضرین مکرم ذرا تصور کرو، ختم کرتا ہوں، پیغام آخر پہ یہ ہے کہ یہ جو ساری جہتیں ہیں جس سے دل زندہ ہوتے ہیں، جس سے دل کی حالت بدلتی ہے، دل کی کیفیات بدلتی ہیں، میدان کربلا میں اگر حسین اور حسین کے پورے خانوادے کو دیکھا جائے تو اگر عام مومن کی یہ شان ہے کہ وہ یہ سارے اعمال کرے تو اس کے دل کو رب زندہ کر دیتا ہے۔ ذرا تصور کریں اس حسین کے دل کی کیفیت اور حال کا عالم کیا ہوگا جس کے پاس میدان کربلا میں یہ ساری جہتیں موجود تھیں۔ یہ ساری جہتیں، قرآن کی تلاوت بھی تھی، صبر بھی تھا، توکل بھی تھا، رب کی رحمت سے امیدیں بھی وابستہ تھی، سارا کچھ تھا۔ تو ذرا سوچے جس حسین کے پاس یہ ساری کیفیتیں اور ساری جہتیں تھیں، اس حسین کے دل کی کیفیت اور دل کی زمین کی حالت کا عالم کیا ہوگا کہ جس نے بلا خوف اللہ کی راہ میں پورے کا پورا خانوادہ لٹا دیا۔ حاضرین مقدس احتشام، جب اللہ کی رحمت سے امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں کہ دلوں سے دنیا کا خوف مٹ جاتا ہے، پھر طاقت کو نہیں بندہ دیکھتا، اپنی افرادی قوت کو نہیں دیکھتا، پھر مال و اسباب کو نہیں دیکھتا، پھر دھوپ کو اور تپتی ریت کو نہیں دیکھتا، پھر سامنے ہزار ہار کے لشکر نہیں دیکھتا۔ جب دل کی امیدیں رب کی رحمت سے وابستہ ہو جاتی ہیں تو بندہ جسمانی طور پہ کمزور ہی کیوں نہ ہو، چونکہ وہ فکری طور پہ مضبوط بن جاتا ہے۔ اس کی فکر، اس کی سوچ اللہ کی رحمت سے وابستہ ہونے کے بعد مضبوط بن جاتی ہے، پھر وہ بڑے سے بڑے فرعون کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوگا۔ یہی وجہ ہے رب کی رحمت سے جب امیدیں جڑ جاتی ہیں تو پھر بندہ اپنے حق کو چھیننے کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے گھروں میں گھٹ گھٹ کر خودکشیاں نہیں کرتا، بلکہ بڑھ کر چھین کر اپنا حق لینے کے لیے میدان عمل میں آ جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک مثال دے دیتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے ان پر بھی زمین تنگ کرنے کی کوشش کی، مگر موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر نکلے۔ اب سامنے دریا تھا، پیچھے فوج تھی، رستہ نہ تھا نہ پیچھے جانے کا نہ آگے جانے کا، چونکہ توکل مضبوط تھا، امیدیں مضبوط تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں کود پڑے۔ جب دریا میں کود پڑے، امید پختہ ہو تو رب دریا میں بھی 12 رستے بنا کے عطا کر دیتا ہے۔ یہ امیدوں کی وابستگی پر احسان ہے۔ آؤ اپنی امیدیں رب کی رحمت سے جوڑو اور اپنے حق کے لیے باطل طاغوتی طاقتوں کے سامنے سینہ سپر ہو جاؤ۔ اٹھو، میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در دیوار ہلا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کو ہم تم کو نظر آئے مٹا دو۔ اپنا حق لینا ہے تو چھین کر لینا ہوگا، آگے بڑھ کر لینا ہوگا۔ گھروں میں بیٹھے بٹھائے کوئی حق آپ کی جھولی میں نہیں ڈالے گا۔ آؤ رب کی رحمت سے امیدیں وابستہ کرو اور اپنے حق کے لیے اٹھو۔ یہی آج کے اس درس عرفان و قرآن کا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت میری آپ کی ٹوٹی ٹوٹی حال فرمائے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔